کیونکہ نہ تجھے ناراض کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں میں اور نہ تجھے خوش کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. میں خدا کے نیک بندوں کی تعریف کر رہا ہوں. میں خوش ہوگی اپنے رب کی چاہتا ہوں. اگر خوش ہو گیا تیری مرضی ہے, ناراض ہو گیا تیری مرضی ہے. میں تو سودا لے کر آیا ہوں, خریدنے تیری مرضی ہے, ورنہ جس کے نام پر بیچ رہا ہوں چلو سربار معقولیت تو ہے. اب میرے دوستوں یہاں پر آتے ہیں, حضور وہاں سے نکلے اور دوسری جگہ پر میرے آقا نے قیام کیا. اور وہاں پر جب قیام کیا تو میں نے جس طرح سے ایک صحابی نے غسل کرنا تھا اور پانی کسی کے پاس تھا اور اوروں نے وضو بھی کرنا تھا, تو میرے آقا نے 3 صحابیوں سے کہا کہ تم آؤ جاؤ ڈھونڈو کہاں پر پانی, ڈھونڈو کہاں پر پانی. ہم تو ٹرین میں سفر کر رہے ہوں, وہاں پر پانی آ بھی رہا ہو تو سیٹ کے اوپر تیمم کرتے ہیں. جناب یہ تیمم ہے اس لیے تو پانی اور سیٹ کے اوپر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اتنی سوچا اگر کھانا ہو تو سامان کے نیچے تھوک کرنا بیٹھے ہمارا پیٹ نہیں بچتا, لیکن یہ نماز کی بات ہے تو سیٹ پر بیٹھ کر ہو جائے گی. تیمم کی بات آئی تو وہیں پر جناب جو ہاتھ مارا تو اتنا بندے کو گویا کہ قاصر نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت کے لیے ساری باتیں منہ پر مان دی جائے. اللہ ہماری ہدایت فرمائے اور ہمیں ہدایت پر نامزد کرے. سید عالم نے 3 صحابی سے کہا کہ جاؤ اور پانی تلاش کرو. اب یہ تینوں نکلے, بہت دور تک گئے, نہ بندہ نہ بندے کی ذات. لیکن اچانک ایک صحابی کی نظر پڑی تو کوئی شخص اونٹ پر بیٹھ کر جا رہا ہے. انہوں نے اپنی سواریاں دوڑائی اور قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے, وہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے اور اونٹ کے کناروں پر 2 بڑے بڑے مشکیزیں پانی کے بھرے ہوئے ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں میں, ورنہ روایت بخاری کے اندر کی ہے. بھرے ہوئے ہیں. صحابی نے اسی کی نکیر پکڑی, مار پکڑی اور کہا یہ پانی مجھے دے. انہوں نے کہا میں نہیں دوں. کہا کہ یہ پانی آپ ہمیں دے دو. تو کہا میں تمہیں نہیں دے سکتی, میں خود بال بچے والی ہوں, دور دراز میرا گاؤں ہے اور میں بہت دور سے پانی لے کر آئی ہوں, اسی پر ہمارا گزار بسر ہوتا ہے اور یہ میں کیسے تمہیں دے دوں اور میرے بچے بھی یتیم ہیں, میں تمہیں نہیں دے سکتی. صحابہ کا دل نرم ہوا. انہوں نے کہا یہی گزارش آپ سید عالم کی بارگاہ میں کر دینا, اگر وہ چھوڑ دیں تو ہم چھوڑ دیں. اب اس خاتون کی اونٹنی اور پانی سمیت ان کو حضور کی دربار میں لے کر آئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے کہا کہ آپ پانی دے دیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتی. اور وہ خود اپنا معاملہ پیش کرتی ہیں کہ جب میں حضور کے چہرے کو دیکھتی تھی تو میرا دل ہل جاتا تھا کہ اتنا بارونق چہرہ اور اتنا متبرک چہرہ اور اتنا گویا کہ وسیع چہرہ میں نے آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. لیکن جب حضور علیہ السلام کے لباس کو دیکھتی تو پھر میں بولنا شروع ہو جاتی. تو وہ خود کہتی ہے مسلمان ہونے کے بعد کہ میں نے سر جھکا کر رکھ دیا کہ آپ کوئی نہیں ہے, میں پانی نہیں دے سکتی, میرے یتیم بچے ہیں, میں ان کے لیے لے جا رہی ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چھوڑ دو, جانے دو, اللہ اور سبھی پیدا کرے. جب یہ اس کے مشکل دوبارہ اس کے کجاوے کو باندھ دیے گئے, یہ تھوڑی دور چلی تو سرکار نے کہا جلدی اس کو پھر بلا کر حضور نے فرمایا کر ہم تیرے مشکل سے پانی لیں اور تیرا پانی کم بھی نہ ہو. ہم تیرے مشکل سے پانی لیں اور تیرا پانی کم بھی نہ ہو تو کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہا جی سب کچھ ہو سکتا ہے. اب دیکھیے صحیح ہے. اب یہ ایک بات یہ ہے کہ معجزہ جو ہے وہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے یا خود سے ہو جاتا ہے. اگر معجزہ نبی کے اختیار میں نہ ہوتا اور خود سے ہو جاتا تو کیا یہاں پر ابھی آپ دیکھیں بغیر کسب کے کوئی کام نہیں ہوتا. میں پوچھتا ہوں حضور یہ معجزہ دکھا رہے ہیں, جو معجزے میں نبی کے فیض کے دخل کی قائل نہیں. میرا چھوٹا سا سوال ہے, حضور یہ معجزہ دکھا رہے ہیں, اس معجزہ دکھانے سے حضور کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ اگر نہیں ملے گا تو یہ جملہ ہی بڑا عجیب ہو رہی ہے. اگر ملے گا تو ثواب ہے عبادت, اور عبادت ارادے سے ہوتی ہے, بلا ارادہ نہیں ہے. اور اگر ارادے سے ہوتی ہے تو ارادے کو اختیار کیا, ارادے کو ہی اختیار کیا. یہ چھوٹی سی بات ہے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب مشکیزے کا منہ کھولا گیا, سرکار نے فرمایا تھوڑا سے پانی مشکیزے سے نکالو, پانی گرے نا. اب مشکیزے کا منہ دبا دبا کر تھوڑا سا پانی نکالا گیا. میرے آقا نے اس پر کوئی پڑھ کر دم نہیں کیا, بلکہ اس کو اس جگہ پر رکھا جس جگہ پر خدا بولتا ہے, یعنی ان کو اپنے منہ میں داخل کیا. اور سرکار نے اس کو منہ میں گھمایا پانی, اور اس زبان پر گھمایا جس زبان پر خدا بولتا ہے. اب اس کلی کو حضور علیہ السلام نے جو منہ میں پانی جمع تھا اس کو دوبارہ مشکیزے کے اندر سرکار علیہ السلام نے کلی کا پانی اس میں ڈال دیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ مشکیزہ ہے, کلی کا پانی ڈال دے تو بندے کو کراہیت آتی ہے. اگر کوئی مریض صاحب اپنے مریض کو لے کے پھر بھی رہے ہوں اور کہہ جائے گلاس پانی لے کر پینے کے لیے, کہنا حضور میں پی رہا ہوں تو میں لے آئے سر پہلے میں دوں گا, اور لے کر گویا کہ اسی کے 5 گلاس کو کلی کر کے ساتھ پی لے تو
نے کہا کہ مرید تو ہوں، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ کوئی نفاست آپ کو نہیں آتی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ خودی کا پانی میں پی لوں تو وہاں پر پتا چلتا ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی حجت ہے۔ سرکار نے اسی مشکیزے کے اندر کلی فرمائی، اب وہ مشکیزہ نہیں، دریائے پنجاب ہو گیا۔ اب اس سے اتنا پانی نکلنے لگا کہ صحابہ نے اسے پیا بھی، اسے غسل بھی کیا، اپنے لیے جمع بھی کیا، اور جب حضور نے فرمایا کہ اب پانی مکمل ہو چکا ہے، سب نے وضو کر لیا ہے، حاجی وضو کر لیا ہے، سرکار نے کہا کہ مشکیزے کا منہ باندھ دو۔ اب مشکیزے کا منہ باندھ دیا گیا، وہ خاتون طرح کھڑے ہو کر لوگ دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ سارا سفر انہوں نے اسی یاد میں گزارا۔ وہ دل میں کہتی مجھے شریف عجیب سے کہ دل میں کہتی کہ یہ تو جادوگر تھا کوئی بہت بڑا، پھر کہتی نہیں، چہرہ جادوگروں والا نہیں، ایسا چہرہ جادوگروں والا نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا یہ چہرہ کسی بات کی علامت ہے کہ وہ بہت بابرکت اور مبارک شخصیت ہے۔ یہ لوٹ کر آئی، اس کی شریف حدیث ہے، اپنے علاقے میں یہ مبلغہ بنی۔ انہوں نے جناب سارے علاقے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ یقین کرو میں ایسے بندے سے مل کر آئی ہوں، انہوں نے یہ کر کے دکھایا، یہ کر کے دکھایا، یہ کر کے دکھایا، اور حضور سے انہوں نے پتہ معلوم کر لیا تھا۔ حضور خیبر سے مدینہ پہنچے، یہ پوری جماعت کو لے کر مبلغہ مدینہ پہنچی اور ان کی برکت سے پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ تو میرے دوست کو یہ تو میری حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کی ہے، وقت میرے پاس نہیں ہے، آنے والے دس میں انشاءاللہ یہ فجر کی نماز کیوں ملے گی جبکہ آپ کی آنکھیں جاگتی ہیں، آپ کی آنکھیں جو ہے کہ وہ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے، یا تنام ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں تو پھر فجر کا وقت کیسے نکلے اور فجر کا وقت کیوں نکلا اور حضور وہاں کیوں نہ رکے، یہ بھی تفصیل طرف بات ہے جو مقام ابراہیم کی وضاحت کے لیے میں نے پیش کرنی تھی، لیکن آپ نے اس حدیث پاک کو دیکھا اور میرے آقا کی عظیم معجزے کو دیکھا اور اس عظیم مبلغہ کو دیکھا کہ جس نے حضور علیہ السلام کی گویا کہ آ کر تعریفات پیش کی، انہوں نے صحابہ کی کوئی نماز نہیں دیکھی، کوئی اور عمل نہیں دیکھا تھا، میرے آقا کا معجزہ دیکھا تھا، تو پتا چلا کہ جناب نمازوں سے بھی تبلیغ کی جاتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی منقبت پڑھی جائے نہ پڑھی جائے تو اس سے بھی ایمان لایا جائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور اللہ ہماری تمام جائز مرادیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کروں گا، سیدھا سیدھا جگہ بتاؤں گا، اور اس حدیث پاک کو سن لیا نا، اس کے یاد کرنے کا پتہ کیا طریقہ ہے؟ جس طرح اس مبلغہ نے کہ وہ جب تک تو مسلمان نہ تھی، لیکن جب اس کی کردار داشتہ تو انہوں نے ایک کو تو نہیں بتایا، گاؤں میں سینکڑوں کو بتایا، تو سینکڑوں کو حضور کی تعریف بتاتے 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 اپنے اندر انقلاب آ گیا۔ تو اب آپ اس کی کثرت کریں، جائیں گھر میں، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ نے آپ کو سعادت دی ہوگی، آپ بچ پڑھائیں ہوئے، اگر آپ کے اہل یہاں موجود نہیں ہے تو آپ جا کر اپنی بیوی سے بچیوں سے یہ حدیث سے بات پڑھائیں کہ آج میں نے درس کے اندر حضور کی یہ کرامت اور معجزہ سنا اور یہ شان میں نے دیکھی، خیبر کی جو میں نے باتیں کی آپ کے سامنے وہ ساری دہرائیں، اپنے بچوں کو دہرائیں، اپنے دوست احباب جو نہیں آئے اس کو دہرائیں کہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ یہاں پر اگر محروم بھی آ جائے تو وہ مبارک ہو جاتا ہے۔ تو جناب یہ حضور کے فضائل کی کثرت سے گاؤں کا گاؤں انقلاب لے آتا ہے، تو جناب انشاءاللہ ہمارا دل ایک بنجر میدان کی طرف ہٹ رہا ہے، تو اس کی سرخیزی اور اس کی سبزداری گویا کہ صرف فضائل مسواک کرنے سے نہیں آئے گی، مسواک کرنے سے دانت چمکتے ہیں، مسواک کرنے سے دانت چمکتے ہیں، حضور کی تعریف کرنے سے دل چمکتا ہے۔ اب ایک عمل کی طرف نہ رہے، دونوں عملوں کی طرف چلے۔ اصل چیز حضور کی تعریف ہے۔ اس خاتون نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ حضور کی اس کرامت کو دیکھا تھا، حضور کے اس معجزے کو دیکھا تھا، حضور کی اس عظمت کو دیکھا تھا، اور انہوں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا تھا، اس نے خدا کو بھی نہیں دیکھا تھا، وہ تو خدا کو جانتی نہیں تھی۔ اس حدیث پاک میں ایک لفظ نہیں بتا سکتا کہ حضور نے خدا لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی، ایک لفظ نہیں بتا سکتا، اس کے سامنے تو خدا وحدانیت خدا واحد کا تصور بھی نہیں تھا، وہ تو خود مشرک آدمی 360 بتوں کے ماننے والی تھی، لیکن وہ حضور کی تکرار کرنے لگی، حضور کی تعریف کی تکرار کرنے لگی، تو خدا ایسے دل کو کبھی بنجر نہیں رکھتا ہے جس دل میں اس کے محبوب کی عادت سے رکھتا ہے۔